السلام علیکم۔ آئیے آج ایک ایسے خوبصورت سفر پر چلتے ہیں جہاں ہر کہانی میں حکمت اور دانائی کے انمول خزانے چھپے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو ہمارے دل اور دماغ کو روشن کر دے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ کہانیاں ہماری زندگی پر اتنا گہرا اثر کیوں چھوڑتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ کہانیاں صرف واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو وہ آئینے ہیں جو ہمیں زندگی کے اصل معنی سمجھاتی ہیں۔ تو آج ہم ان 4 نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے قرآنی حکمت کو سمجھیں گے، پھر عجائب القرآن کو جانیں گے، اس کے اخلاقی اسباق دیکھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ علم ہم تک کیسے پہنچتا ہے۔ تو آئیے اپنے سفر کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ حکمت کا ایک گہرا سمندر ہے، اور اس کی لہروں میں ایسی ایمان افروز کہانیاں ہیں جو روح کو تازگی بخشتی ہیں۔ قرآن میں بیان کیے گئے واقعات صرف تاریخ کے قصے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو وہ زندہ مثالیں ہیں جو ہر دور کے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور زندگی گزارنے کا صحیح راستہ دکھاتی ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ حکمت کے اس سمندر سے موتی کیسے چنے جائیں؟ تو چلیں اس ذریعے سے ملتے ہیں جو ان قیمتی کہانیوں کو ہمارے لیے انتہائی دلچسپ انداز میں سامنے لاتا ہے۔ جی ہاں، اس کا نام ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن۔ یہ صرف ایک کتاب یا ایپ نہیں، بلکہ قرآن کے ان حیران کر دینے والے اور سبق آموز واقعات کا ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جو دل و دماغ کو منور کر دیتا ہے۔ اور اس شاہکار کی عظمت کا اندازہ اس کے مصنف سے ہوتا ہے، شہنشاہ قلم علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی امجدی۔ ان کے علم کی گہرائی اور لکھنے کے انداز نے اس کتاب کو واقعی لازوال بنا دیا ہے۔ خود مصنف کے یہ الفاظ اس کتاب کی روح کو بیان کر رہے ہیں، یعنی مقصد صرف واقعہ سنانا نہیں، بلکہ اس میں چھپے سبق اور حکمت کو ہر انسان تک پہنچانا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی کتاب کی بات۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علم کا یہ خزانہ کس طرح زبان اور سرحدوں کی قید سے آزاد ہو کر ہر ایک تک پہنچ رہا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ کہ حکمت کی یہ روشنی صرف ایک زبان تک محدود نہیں ہے۔ اردو ہو، ہندی، انگریزی یا سندھی، یہ علم ہر زبان بولنے والے کے لیے دستیاب ہے، جو اسے واقعی ایک عالمی وراثت بناتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ایپ صرف معلومات نہیں دیتی، بلکہ حکمت سکھاتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھاتی ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہماری روح کے لیے کیا پیغام ہے۔ تو پھر اس سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ سچ پوچھے تو ہر کوئی، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر ہو، کوئی ریسرچر ہو، یا کوئی بھی ایسا شخص جو سچائی کی تلاش میں ہے، یہ سب کے لیے رہنمائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے کس طرح اس گہرے علم کو ہماری انگلیوں پر لا کر رکھ دیا ہے، اور اس ایپ کو استعمال کرنا کتنا آسان اور دلچسپ ہے۔ یہ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ کچھ تلاش کرنا ہو وہ بھی ممکن، آرام سے پڑھنا ہو اس کا بھی انتظام ہے۔ جہاں پڑھنا چھوڑیں وہیں سے دوبارہ شروع کریں، اور اگر کوئی بات دل کو چھو جائے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ سب کچھ بہت آسان ہے۔ اس ایپ کو بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے، سادہ، پرکشش، اور سب سے اہم بات، اسے استعمال کرتے وقت دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ ساری توجہ صرف اور صرف حکمت کی باتوں پر مرکوز رہتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس ایپ نے ایک بہت ہی گہری اور علمی کتاب کو ہر ایک کے لیے دریافت کا ایک ذاتی سفر بنا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا رہنما ہے جو ہر قدم پر ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب یہ سوچنے کی دعوت ہے کہ حکمت اور دانائی کے اس روشن سفر پر ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا، کیونکہ علم کا ہر بڑا سفر ایک چھوٹے سے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔